السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 32 ہے، جس میں ہمارا بیسک ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے آخرت پر ایمان، اور اس کے نیچے جو ہمارا چھوٹا ٹاپک رہے گا وہ ہے قیامت کی نشانیاں پارٹ 2۔ قیامت کی نشانیاں پارٹ 2، جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے ابتدا کے اندر بتایا کہ قیامت یا آخرت کہا کسے جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے۔ قیامت یقینی ہے، قیامت قریب ہے، اس کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں بتایا، اس کی وجوہات بتائی، اور اشراط کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس پر ایمان رکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ علامات قیامت دو ٹائپ کی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو صغرا یا چھوٹی ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو کبرا بڑی ہوتی ہیں۔ دو طرح کی علامات قیامت ہوتی ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب میں نے جب اس کی بات شروع کی آپ کے سامنے، تو چھوٹی علامات کے اندر میں نے کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کی بعثت، مال کا بڑھ جانا، فتنوں کا ہونا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار، حجاز سے آگ کا نکلنا، علم کا اٹھا لیا جانا، اور وقت کی برکت کا ختم ہو جانا۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو ذکر کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامات قیامت یا قیامت جب قریب ہے یا قیامت آنے والی ہے تو اس کی علامات کیا کیا ہوں گی۔ الحمدللہ، پوائنٹ نمبر 7 تک ہم لوگ آ چکے۔ 7 علامات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ آج قیامت کی 8ویں علامت ہے عمارتوں میں فخر کرنا، بلڈنگ بنانے میں فخر کرنا، بنگلے بنانے میں فخر کرنا، چاہے جو آپ ورڈ لکھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 1، عمارتوں میں، بنگلوں میں، گھروں کے اندر فخر کرنا، بڑائی ثابت کرنا۔ یعنی لوگ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ مکان بنانے کے اندر، بنگلے بنانے کے اندر لوگ اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے۔ انہیں یہ لگے گا کہ اگر فخر کا آج کوئی سامان ہے تو وہ یہ کہ ہمارا بنگلہ کتنا بڑا ہے، ہمارا گھر کتنا بڑا ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی کوئی اوقات اور حیثیت سماج میں نہ تھی، غریب لوگ، عام لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ کھیتی باڑی کرنے والے، جانور پالنے والے بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے۔ اور آج یہ علامتیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی کل تک حیثیت نہیں تھی، آج بنگلے بنانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 10، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا رأیت رعاء البہم یتطاولون فی البنیان، کہ جب آپ دیکھو کہ جانوروں کو چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں تو آپ قیامت کا انتظار کر لینا، مطلب قیامت قریب آ چکی ہے۔ کہ جب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وہ لوگ، یعنی جن کا کام تھا جانوروں کو چرانا، بالکل غریب ٹائپ کے لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اب بلڈنگ بنانے کے اندر بہت زیادہ فخر محسوس کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد آپ قیامت کا انتظار کرنے لگ جائیے گا، مطلب قیامت قریب ہے۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی یہی بات اور تھوڑی ڈیٹیل سے بتائی کہ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جب آپ دیکھیں گے ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے والے لوگ، جانور چرانے والے لوگ بلڈنگ بنانے کے اندر فخر کرنے لگ جائیں کہ تیرا بنگلہ ایسا ہے میں اس سے اچھا بناؤں گا، میرا ایسا ہے میں اس سے اچھا بناؤں گا، یعنی آپس میں اس چیز پر کمپٹیشن شروع ہو جائیں ان لوگوں کے اندر جو جانوروں کو پالنے کا کام کرتے تھے، جانور چرانے کا کام کرتے تھے، تو آپ قیامت کا انتظار کیجئے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیے اپنے سامنے، نہ کسی قوم کا نام بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سماج کا نام بتانے کی ضرورت ہے، آپ خود دیکھیں گے اپنے آس پاس تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ لوگ
جن کی زندگی ایک الگ لیول پر چلا کرتی تھی، آپ دیکھیں گے کہ آج وہ لوگ عمارت بنانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی ایک نشانی قرار دیا. نمبر 9، غیر اہل لوگوں کا ذمہ داریاں سنبھالنا، یعنی جو ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہ ہو وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. جو ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہ ہو وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 59، غیر اہل لوگ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ أَضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. جب معاملات غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو آپ قیامت کا انتظار کرنا. معاملات، ذمہ داری، پوسٹ، عہدے جب غیر اہل لوگوں کو دیے جانے لگیں تو آپ قیامت کا انتظار کرنا. مطلب یہ قیامت کی نشانی ہے کہ غیر اہل لوگ دین کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، دنیا کی ذمہ داری سنبھالیں گے. آج آپ حالات دیکھیے ہماری امت کے، مدرسوں کے بڑے بڑے ذمہ دار وہ بنے بیٹھے ہیں جنہیں عربی تک صحیح سے پڑھنا نہیں آتی. وہ علماء کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے. مسجدوں کے ذمہ دار ایسے غیر دیندار لوگ بنے بیٹھے ہیں کہ جنہیں یہ پتا نہیں کہ نماز کے آداب کیا ہیں. وہ امام کو سکھاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھائی جائے گی. سماج کے ذمہ دار ٹھیکیدار ایسے لوگ کہ جنہیں اپنے فائدے سے مطلب ہے، سماج سے کوئی مطلب نہیں، قوم سے کوئی مطلب نہیں، وہ قوم کے رہنما بن کے بیٹھے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ غیر اہل لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں آ جائیں گی. غیر اہل لوگ ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے، کیونکہ اگر اہل ہو، قابل ہو تو وہ ذمہ داری کو سنبھال کے ادا کرتا ہے. پر جب آدمی غیر اہل ہوتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ ذمہ داری کیسے ادا کرنی، تو خود کو بھی بگاڑتا ہے اور پورے سماج کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، عمارتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو غیر اہل لوگ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. جو ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. اس کے بعد ایک علامت تھی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. نمبر 10، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، جس کا ذکر سورہ انشقاق آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر موجود ہے. سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ذکر موجود ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا، کفار مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیے. آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ قیامت کی نشانی تھی کہ قیامت کے قریب جو دور آئے گا اس دور کی خاصیت یہ ہوگی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی ایک معجزہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معجزہ دکھایا جائے گا کہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہ واقعہ کفار مکہ نے جب ڈیمانڈ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. مکہ کے اندر، مکی دور کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. نمبر 11، بیت المقدس فتح ہو جائے گا. بیت المقدس فتح ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے یہ بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا، یہودیوں کے پاس تھا. اللہ کے نبی کا دور، خلافتوں کا دور چلا، حضرت عمر ابن خطاب کے دور کے اندر بھی حملے کیے گئے اس کے اوپر، اور چلتے چلتے دور آیا، بیت المقدس کو فتح کیا گیا خلافتوں کے دور کے اندر بھی، اور بعد میں خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے پوری طریقے سے آزاد کروا دیا تھا. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3176 کے اندر موجود ہے. 3176 کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ قیامت تب آئے گی جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا. اور بیت المقدس کو کئی ادوار کے اندر فتح کیا گیا، اور آج بھی لوگ اس کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں، کنٹینیو لوگ کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا جائے گا. اور بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی. یعنی علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہو جانا. نمبر 12، سود خوری
اور حرام کاروبار عام ہو جائے گا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. سود خوری اور حرام کاروبار بہت زیادہ عام ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2083. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال او من حرام. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا دور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حلال سے یا حرام سے، اسے کوئی فرق نہ پڑے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان کاروبار کے بارے میں، مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں بہت زیادہ بے فکرہ ہو جائے گا، حرام کو حرام نہ سمجھے گا. اور آج یہی دور ہمارے اوپر ہے. سود خوری کے کاروبار، حرام بزنس، دکان مکان پر قبضے، جھوٹ بول کر سامان بیچنا، سود خوری کے دھندے کرنا، مکان دکانوں پر لون لینا، لون کے ذریعے پوری زندگی چلانا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ سود کا کاروبار، سودی کمپنیز میں کاروبار، ایسی کمپنیوں کے لیے کام کرنا جو سود پر اپنا دھندا چلاتی ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جتنا آپ شیئر مارکیٹ کا کاروبار دیکھیں، جتنا اس کے اندر ٹوٹل اگر کاروبار کو اٹھا کر دیکھیں تو 90% آپ کو وہ کمپنیاں ملے گی جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کی بنیاد پر کاروبار ہوتا ہے، میوچل فنڈز کے اندر آپ کا انویسٹمنٹ کروایا جاتا ہے. پر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی حرام کے بارے میں پرواہ ہی نہیں کرے گا. آنے دو بس جو آ رہا ہے، مال کماؤ بس، حرام حلال سے کوئی فرق نہ پڑے گا. اس دور میں قیامت قائم ہوگی کہ جب حرام عام ہو جائے گا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی کی تو آگے اب ٹاپک میں آپ کے سامنے کے لاؤں گا، تجارت کے اسلامی اصول. اللہ نے چاہا تو سیٹرڈے کی ہماری کلاس کے اندر اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کے بعد والی کلاس کے اس کلاس میں جب اللہ طاقت دے گا انشاءاللہ یہ ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسلامی تجارت کے اصول. انشاءاللہ اس میں یہ باتیں اور ڈیٹیل سے آئیں گی. پر بہرکیف ابھی اس پوائنٹ کے اندر میں اتنا بتا دوں کہ وہ دور آئے گا کہ جس کے اندر حرام عام ہو جائے گا. اور بتائیں تعجب کب ہوتا ہے؟ تعجب تب ہوتا ہے جب حرام دھندے کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، دکان مکان پر قبضے کر کے، لون لے کر کاروبار کر کے، ہر طریقے سے حرام مال کماتا ہے، اور اس کے بعد گوشت کی دکان پر جا کر پوچھتا ہے کہ جھٹکے کا ہے کہ حلال کا ہے. پیزا کھانے جاتا ہے، برگر کھانے جاتا ہے تو وہاں پوچھتا ہے حلال کا ہے یا جھٹکے کا ہے. تعجب ہوتا ہے نا. ارے پورا مال جو تیرا ہے وہ حرام کا ہے، اور سوال گوشت کے بارے میں کر رہا ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تعجب ہوتا ہے انسان کی سوچ کے اوپر. پر وہ دور ہمارے اوپر چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جنہیں حرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال بھی کرتے ہیں مولانا یہ کاروبار کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آپ بول رہے نہیں کر سکتے پھر بھی کرتے، تو بھائی سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کوئی گلی بتا دیں گے تو ذرا سکون آ جائے گا، پر اپنے کو کرنا تو ہے، کریں گے تو وہی کام. لیکن اگر پتا چل گیا تو ذرا گلی نکل جائے گی، صرف اس لیے سوال کرتے ہیں. اللہ کے لیے حلال کاروبار تلاش کرو، حلال رزق کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ رزق حرام لوگوں کے درمیان عام ہو جائے گا. نمبر 13، شراب نوشی عام ہو جائے گی. شراب عام ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 13، شراب بہت عام ہو جائے گی. شراب پینے کو لوگ برائی نہ سمجھیں گے. آج تعجب ہوتا ہے اس بات پر بھی. پہلے آپ روایت لکھ لیں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6758. صحیح ابن حبان 6758. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یشرب ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے پر شراب کا نام بدل دیں گے. شراب کو شراب نہیں بولیں گے، نام بدل دیں گے. نہ جانے کون کون سے ناموں سے آج شراب کو پکارا جاتا ہے. اسے شراب نہیں بولتے، ارے یہ وہ والی نہیں ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، اس میں یہ وہ نہیں ہوتا ہے. طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اس امت کے اندر لوگ شراب پئیں گے پر اس کا نام بدل دیں گے، نام بدل کر شراب پئیں گے.
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا جس میں شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، لوگ شراب کو برائی نہ سمجھیں گے، شراب کو برا نہ سمجھیں گے اور شراب کا استعمال کریں گے۔ نمبر 14، چہرہ دیکھ کر سلام کیا جائے گا۔ چہرہ دیکھ کر سلام، یہ تو بڑی عام چیز ہے ہمارے یہاں۔ چہرہ دیکھ کر سلام، اسلام دیکھ کر سلام نہیں، پہچان دیکھ کر سلام۔ میرا فائدہ ہے اس سے تو سلام، میرا رشتہ دار ہے تو اس سے سلام، میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں، سلام نہیں، یہاں تک کہ سلام کر لے تو سلام کا جواب نہیں۔ یہ ہمارے یہاں پر ایک سسٹم بن گیا ہے۔ سلام ہوتا ہے چہرہ دیکھ کر، پہچان دیکھ کر، فائدہ دیکھ کر۔ آپ چاہیں تو اس پوائنٹ کو تھوڑا بڑا کر لیں کہ چہرہ دیکھ کر یا اس کو لے کے فائدہ دیکھ کر سلام کیا جائے گا، پہچان کی بنیاد پر سلام کیا جائے گا۔ یہ ایک عام معاملہ ہوگا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ سلام چہرہ دیکھ کر کیا جائے گا۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 326، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان من اشراط الساعہ ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم الا لمعرفہ۔ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی انسان کسی انسان کو بنا پہچان کے سلام نہ کرے گا۔ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی انسان کسی انسان کو بنا پہچان کے سلام نہ کرے گا، بس پہچان پر سلام، فائدہ تو سلام، نہیں فائدہ کوئی سلام دعا نہیں، نہیں فائدہ کوئی سلام کا جواب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ عام ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو محبت بڑھ جائے گی، سلام کو عام کرو تمہارے درمیان کے نفرتوں کے خاتمے ہو جائیں گے، سلام کو عام کرو جنت میں چلے جاؤ گے، سلام کو عام کرو دنیا آخرت میں سکون مل جائے گا۔ اور سلام میں آپ کرتے کیا ہو؟ آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ کتنی ساری دعا دے دی آپ نے ایک آدمی کو سلام کر کے۔ نہیں کرتے سلام، چہرے دیکھ کر منہ بنا لیتے، منہ پھیر لیتے، سلام نہیں کرتے، پہچان کی بنیاد پر سلام۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ یقیناً یہ معاملہ بھی ہمارے اندر ہے۔ سلام سب کو کرو، آتے جاتوں کو سلام کرو، جو نظر آئے مسلمان سلام کرو، بیٹھے ہوا ہے تو آتے جاتے اس پر سلام کرو، بڑا ہے اسے سلام کرو، چھوٹا ہے اسے سلام کرو، گھر سے باہر جا کر گھر میں آؤ، گھر والوں کو بھی سلام کرو۔ پر ہمارے یہاں تو ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے، آدمی باہر گیا، گھر کے اندر آیا، گھر میں دو مہمان بیٹھے ہیں تو آئے گا، سلام کرے گا، مصافحہ کرے گا مہمانوں سے۔ بھائی گھر والوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ان سے بھی کیجئے، یہ ادب ہے محفل کا کہ آپ سلام کریں تو سب سے سلام کیجئے، پر وہ عمل نہیں کرتے۔ سلام کو عام کیجئے، سلام کو پھیلائیے، سلام کو بہت زیادہ عام کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 15، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی دینا، لوگوں کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا، دنیاوی فائدوں کے لیے کسی کے لیے بھی جا کر جھوٹی گواہی دے دینا، یہ سلسلہ عام ہو جائے گا سماج کے اندر، تب قیامت قریب ہے۔ آپ قیامت کا انتظار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعہ قطع الارحام وشہادۃ الزور۔ میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا بڑا کر لیجئے، پوائنٹ نمبر 15 کو، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، رشتہ داری توڑنا عام ہو جائے گی۔ دونوں بنا لیجئے، ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کی دلیل ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 میں دو چیزیں لکھ لیجئے، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، رشتہ داری توڑنا عام ہو جائے گا۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 333، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب معاملات جو عام ہو جائیں گے ان میں سے ہیں قیامت کے قریب رشتہ داری توڑنا اور جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب رشتہ داری توڑنا اور جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے رشتہ داری توڑنا، یہ تو ہمارے عام ہو ہی چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات ختم،
ذرا سی بات کسی نے کسی کو کہہ دی، اب تو اس سے بات نہیں کریں گے، اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس سے تعلقات نہیں رکھیں گے، یہ تو ہمارے لیے اچھا سوچتا ہی نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر خاندانی دشمنیاں بنا لی جاتی، رشتہ داری توڑنا۔ تھوڑا پیسہ اللہ نے دے دیا، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، انہیں بلانا پسند نہ کرنا، ان کے گھر جانا پسند نہ کرنا، جبکہ شریعت نے ہمیں کہا صل الارحام، رشتہ داریاں جوڑو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے دے، مرنے کے بعد اس کا ذکر باقی رکھ دے، تو چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے، روٹھوں کو منائے، دور جانے والوں کو قریب لائے، جو اس سے بات نہیں کرتے ان سے آگے بڑھ کر بات کرے، جو سلام دعا نہیں کرتے آگے بڑھ کر سلام دعا کرے۔ ٹھیک ہے، سلام کے بعد وہ بات کرے نہ کرے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کم سے کم سلام تو کریں۔ پر ہم تو دیکھتے ہیں غلطی کس کی تھی، بات کس نے بند کی تھی، برا کس نے بولا تھا، وہ تو میرے خلاف تھا، میں تو اچھا ہوں، میں تو غلط کرتا ہی نہیں ہوں۔ یہ صرف چیزیں ہمیں جو عذر ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ رشتہ داری جوڑیے، کیونکہ رشتہ داریوں کا توڑنا قیامت کی نشانی ہے اور حرام ہے۔ اور اسی کا اگلا جو پوائنٹ اسی پوائنٹ کے اندر ہے وہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ ابھی دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک گھریلو معاملات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹی گواہی دیتے ہیں گھر کے جھگڑوں کے اندر، دوسرا کورٹ کے اندر، جج کے سامنے، وکیل کے سامنے، قاضی کے سامنے، جہاں جو سسٹم چلتا ہے، اسلامی سسٹم میں قاضی اور ہمارے یہاں جو سسٹم چلتا ہے اس کے اندر جج، ان کے سامنے جا کر جھوٹی گواہی دینا۔ ہاں میں نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہاں میں نے یہ کہا، اور باقاعدہ پیسے بھی لیتے ہیں جھوٹی گواہی کے لیے، جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلوں کو اپنی طرف کھنچوایا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ گھر کے اندر جھگڑا ہوا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، بہن آ کر جھوٹی گواہی دے رہی ہے، ساس جھوٹی گواہی دے رہی ہے، ساس کے اگینسٹ میں بہو جھوٹی گواہی دے رہی ہے۔ ہر صورت کے اندر یہ ناجائز ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دیں، جھوٹ بولیں کسی سے دشمنی نبھانے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے نقصان یا فائدے کو دیکھتے ہوئے آپ اگر کسی کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ جہنم اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر کہ آدمی جھوٹی گواہی دے، جھوٹے فیصلے کروائے، فیصلوں کو اپنی طرف پلٹنے کے لیے جھوٹ بلوائے۔ یہ شریعت کے اندر قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ جب بولو سچ بولو، کیونکہ سچ کے اندر انعام ہے، اکرام ہے اور آخرت کی اللہ کی رضامندی ہے۔ تو تب پوائنٹ نمبر 15، رشتہ داری توڑنا اور جھوٹی گواہی دینا قیامت کے قریب عام ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 16، جھوٹ بولنا بھی عام ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے جھوٹی گواہی اور ایک ہوتا ہے باتوں کے اندر جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نمبر 16 کہ جھوٹی گواہیاں دینا عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1822، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان بین یدی الساعہ کذابین فاخشوہم، سنو قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جھوٹے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تم ان سے ڈرنا۔ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جھوٹے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تم ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اس جھوٹ سے بچنا، ورنہ یہ تمہیں بھی برباد کر دیں گے اور خود تو برباد ہونے ہی والے ہیں۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں آج کل، وقتی جھوٹ بول لو، ابھی کا کام نکال لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، سچ بول لیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے کذاب لکھ دیتا ہے۔ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر حاصل ہو جائے، پر ہمیشہ کا فائدہ صرف سچوں کو ملنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین سچوں کو پسند فرماتا ہے۔ پر قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جھوٹے بہت زیادہ ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ جھوٹ کو برائی بھی نہیں سمجھا جائے گا، کوئی اسے برا بھی نہیں سمجھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دور سے بچائے،
ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں سچ بولنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 17، مسلمانوں کے اندر موت کا ڈر آ جائے گا۔ یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے، اس کو غور سے سننا اور اس کو بھی سمجھنا ایک مرتبہ۔ مسلمانوں کے اندر موت کا ڈر آ جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت کا ڈر آ جائے گا، موت کا خوف آ جائے گا، موت ہی موت نظر آئے گی ہر جگہ، ہر وقت، ہر عمل کے پہلے آدمی اپنی موت کے بارے میں تصور کرے گا، موت کے بارے میں سوچے گا۔ اسے صرف اپنی پرواہ ہوگی، کسی اور کی، قوم کی، دین کی، شریعت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ دلیل لکھ لیں، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 957، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تداعى علیکم الامم کما تداعى العقلة الى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ تم پر ساری امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تب ہماری تعداد کم ہوگی کیا، کوانٹیٹی کم ہوگی کیا؟ کہا نہیں، کوانٹیٹی کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ رہو گے، پر تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ بہت زیادہ تو رہو گے پر کوئی طاقت نہ رہے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہماری تعداد کم ہوگی، کہا تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ کہا وہن کیا ہے؟ کہا تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کئی چیزیں ہمیں ایک ساتھ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مومن کو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں دشمنوں کی سازشوں سے۔ قیامت کے قریب دور تو آئے گا، دور تو آئے گا، دشمن تو آئیں گے، تکلیف تو دیں گے، پریشان تو کریں گے، یہ سب ہوگا، اس کا ٹینشن نہیں لینا، اس کا ٹینشن نہیں لینا۔ مسلمان دشمنوں کی فکر نہیں کرتا، مسلمان سازشوں کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا اس حدیث کے اندر کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ تم پہ امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا تعداد؟ تو کہا تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج ہے کہ نہیں زیادہ تعداد؟ اگر آپ تعداد کے اندر دیکھیں تو کرسچن کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فالوورز کسی مذہب کے ملتے ہیں تو وہ ہے اسلام۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر کرسچنز کے بعد سب سے زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، پر حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہے۔ کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی رعب نہیں، کوئی دبدبا نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یقیناً ہوگا۔ کہا تعداد تو ہوگی پر تعداد کی کوئی مطلب نہیں ہوگا، سمندر کے جھاگ کی طرح تم رہو گے۔ اور اخیر میں کیا کہا؟ تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ کہا وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دنیا سے تو بڑی محبت ہوگی اور موت کا بڑا ڈر ہوگا۔ صحابہ اکرام کی زندگی اور ہماری زندگیوں کے اندر سب سے بڑا جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہی فرق کہ وہ موت سے محبت کرتے تھے، دنیا سے نفرت کرتے تھے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں نا۔ ابھی تو یہ کمانا ہے، ابھی تو وہ بنانا ہے، ابھی تو بنگلہ بنانا ہے، ابھی تو گاڑی لینا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور مرنے کی بات مت کرو، ارے کیا مرنے کی بات کر رہے ہو، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ وہ صحابہ کرام مرنے کے لیے تڑپتے تھے کہ اللہ موت دے دے، اللہ دے دے تیری زندگی، تیری دین کے لیے موت، اللہ دے دے شہادت، اللہ تیرے دین کے لیے قربان کر لے۔ انہیں موت کا ڈر نہیں تھا تو دنیا ان سے ڈرتی تھی، دنیا کے دنوں کے اندر ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ اور جب ہم موت سے ڈرے تو آج ساری دنیا سے ہم ڈرنے والے بن گئے، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا، کہیں یہ ہمیں مار نہ دے، کہیں ہمیں مار کر ختم نہ کر دے،
اس لیے نماز جان دو، عبادت جانے دو، دین کی بات جان دو، دین کے لیے محنت جان دو، نہیں تو مار ڈالیں گے نا۔ پر صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی سے نہیں، اپنی موت سے محبت کرتے تھے، اور ڈھیروں واقعات، ڈھیروں مثالیں اس سلسلے کے اندر بھری پڑی۔ اللہ نے موقع دیا تو اس سنیچر انشاءاللہ عظمت صحابہ کا اگر ٹاپک میں نے رکھا تو اس پر بیان کروں گا میں انشاءاللہ، کہ صحابہ کرام موت سے کیا مطلب ان کی زندگیاں تھی، اور کیا ان کا انداز تھا کہ وہ لوگ کس انداز کے اندر صحابہ کرام اپنی موت کو پسند کیا کرتے تھے، اپنی موت کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ اپنی موت سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کی فکر، دنیا کا لالچ، دنیا کی تڑپ دلوں کے اندر اتنی زیادہ بھر لی، کیا دین کے لیے محنت نہیں ہوتی ہم سے؟ دین کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہم لوگ؟ ہماری شجاعت، ہماری بہادری، ہماری قوت، طاقت اور روب اور دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ وہ اسلامی نظام حکومت، وہ اسلامی طاقت، وہ اسلامی بلندیاں ساری ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے دنیا سے تو بڑی محبت کی اور موت سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ اپنے دلوں کے اندر اگر شجاعت چاہتے ہو نا، بہادری چاہتے ہو نا، اسلامی نظام کا قیام چاہتے ہو نا، تو سب سے پہلے تو اس موت کے ڈر کو نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ موت دینے والا بھی اللہ اور زندگی دینے والا بھی اللہ، اس کے سوا کوئی موت اور زندگی کا دینے والا نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ تمہاری زندگی کا خاصہ بن جائے گا، تب قیامت قائم ہوگی۔ تقریباً چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں ہو سکتی تھی میں نے ان 17 پوائنٹس کے اندر آپ کے سامنے جمع کی۔ بھائی چھوٹ بھی سکتی ہیں، پر جتنا ممکن ہوا میں نے جمع کر لیا الحمدللہ۔ اب کل سے انشاءاللہ، کل تو چھٹی ہے، سیٹرڈے سے انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیاں، جس میں امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دخان، سور کا پھونکا جانا، ان ساری نشانیوں کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد موت کے منظر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو دین ہم سیکھ رہے ہیں، ان دین پر ہمیں عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔